اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وأعين الناس كبيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين يا رب العالمين۔ سورہ عبسہ کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں یہ کہ شروع کی چند آیات ہو گئی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ دیکھیں شروع کی چند آیات ہو گئی تھیں، اب یہاں سے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس کے بارے میں بے پرواہی برتتے ہیں۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، پھر جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ ذکرہ یعنی کہ یہ جو قرآن شریف ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ فی صحف مکرمہ، اب یہ قرآن شریف کے لیے یہ آگے کی جو 4 آیتیں ہیں نا، یہ قرآن شریف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فی صحف مکرمہ، وہ معزز بلند مرتبہ پاکیزہ صحیفوں میں، مرفوعۃ مطہرہ، نیک بزرگ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مرفوعۃ ایک تو بلند ہے، ٹھیک ہے، مطہرہ پاکیزہ، یہ طہارت، مطہرہ طاہر، یہ اسی سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور یہ جو ہے یہ ہے کہ بزرگ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، ٹھیک ہے۔ اور کرام بررہ، یہ جو ہے یہ صفات ہیں یہ جو لکھنے والے ہیں ان کی، کہ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں بزرگ لکھنے والے، نیک اور بزرگ لکھنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک مفہومی اعتبار سے ترجمہ۔ اب اس کے بعد اس کی تفسیر شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں شروع کی جو آیات ہیں وہ تو ہو چکی تھیں الحمدللہ، شروع کی 7 آیات تقریباً، ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آتی ہیں آیت نمبر 8 سے آج ہم لوگ شروع کریں گے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اب دوڑتا ہوا آیا یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یاد ہے ہم لوگوں نے کیا تھا نا، یسعی، سعی، یہ اس سے پہلے والی بھی صورت میں ذکر ہو چکا ہے، یعنی کہ سورہ نازیات میں، ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ اب یہ کون ہے کہ یہ جو ہے یہ بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کی، اور یسعی یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیسکلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مفہوم کیا بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت کا جو ایک سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کے جو معزز جو کے چیفز ہیں، جو سرداران قریش ہیں، ان کی طرف متوجہ ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ادھر حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ آئے۔
آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اب ان کی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شروع کی آیات کے بعد کہ وہ جو کہ آیا آپ کے پاس یسعا یعنی دوڑتا ہوا آیا. ٹھیک ہے، یعنی جو دوڑتا آیا شوق اور اشتیاق کے ساتھ آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ یسعا دیکھیں ویسے تو آنے کے لیے اور بھی الفاظ ہیں نا، لیکن جہاں ہم لوگوں نے کیا تھا سورہ نصر میں بھی کیا تھا، اور یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے جو دوسری آیت ہے آیت نمبر 2 اس میں بھی کیا تھا انجاءہ الاعمی، اور یہاں پہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ. اور یہ جو آنا ہے یہ بھی یہ نارمل آنا نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ ایک گرینڈ انٹری ہوتی ہے نا. تو وہ ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یسعا آیا ہے. تو یسعا یعنی کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے یہ پوری توجہ کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی پوری توجہ ان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان سے پوچھنا تھا، ان کو اس چیز کی طلب تھی یا ان کو اس چیز کا شوق تھا جو بھی وہ پوچھنے آئے تھے، اور وہ اپنے شوق اور اشتیاق کے ساتھ آئے تھے، وہ ایسے ہی نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ آئے تھے، وہ اس میلان کے ساتھ آئے تھے کہ جو بھی وہ کام کرنے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی پوچھنے آئے ہیں تو وہ اس میلان کے ساتھ آئے تھے کہ ان کو وہ کرنا ہے. ٹھیک، تو یسعا سے صرف ایک اس لفظ سے ہم کو یہ پوری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو آنے والے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ یہ پورے شوق اور توجہ کے ساتھ آئے تھے، میلان کے ساتھ آئے تھے، اور اشتیاق تھا ان کو، اور یہ دوڑتے ہوئے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے، اور اس کا برعکس اگر یاد ہے کسی کو بھی تو سورہ نازیات میں بھی یہی یسعا وہو یسعا یہ جو ہے نا فرعون کے لیے آیا تھا کہ وہ کیا ہوا، وہ پلٹا، اس نے منہ پھیرا اور کیا کیا، سعی کرنی شروع کر دی، یعنی کوشش شروع کر دی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کرنا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے، وہ کوشش اس نے شروع کر دی تھی، اور وہ جو تھا وہ اس کا کبر اور تکبر کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہے یہ تواضع اور تقوی کے اعتبار سے، یعنی کہ خشیت خشوع کے حساب سے یہاں پہ جو صحابی رضی اللہ عنہ کا عمل ہے یہ اس کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ سے ڈر کے وہ یہ کام کر رہے تھے، اور تواضع یعنی ایک ہیوملٹی ہوتی ہے نا اس کے حساب سے اس کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ویسے دیکھیں تو واقعی اگر فرعون کو دیکھیں اور ان صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو دونوں کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ وہی آیا ہے، لیکن دونوں کا جو ڈائریکشن ہے نا، یعنی کہ جو سمت ہے جس طرف یہ کام کر رہے ہیں، جس طرف یہ کوشش کر رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں، یہ کتنی مختلف ہے. اور یہ کہ دونوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی، اور یہ وہ گواہی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ کہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی کوششیں تو کر رہے ہیں، دونوں دوڑ رہے ہیں، لیکن بالکل اس کو کہتے ہیں نا اپوزٹ ڈائریکشنز میں. ایک طرف فرعون ہے اور ایک طرف ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی دی. اور ویسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے کیا آیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ سورہ بینہ میں ہی ہے نا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے. تو بہرحال جو جماعت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، وہ انبیاء علیہم السلام کے بعد جو جس کو کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو بہترین جماعت اللہ تعالیٰ نے تیار کی تھی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی، ہے نا. اور اسی کے لیے ایک جو حدیث شریف ہے جو پہلے بھی کئی بار ذکر ہوئی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا ہے، یعنی کہ جو میرے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ بہترین ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی کہ اس کے بعد جس کو کہتے ہیں نا پے در پے، یعنی وتھ ٹائم جو جنریشنز ہیں وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتی چلی جائیں گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہم لوگوں کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ کیا ہوا، یسعا. ٹھیک ہے، وہو یخشا، اور وہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یخشا جو ہے یہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے سورہ نازیات میں بھی یہ بات ہوئی تھی، ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یہ جو آئے تھے. اور یہ کہ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے یہ آیت ہے تو
یہ اپنے آپ میں یہ بتا رہی ہے کہ وَهُوَ يَخْشَى، ٹھیک ہے، کہ وہ ڈرتا ہے. یعنی کہ کچھ چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کوئی اور یا کہیں اور ہے جو کہ جہاں پہ اس کا اپوزٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ذکر فرمایا وَهُوَ يَخْشَى، اور اس سے ایک اور جس کو کہتے ہیں کہ بٹوین دا لائنز جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور ہے وہاں پہ، یعنی اسی مجلس میں، جو کہ ڈرنے والا نہیں تھا. اور وہ کون تھے؟ جو سرداران قریش تھے وہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ وَهُوَ يَخْشَى، یعنی اب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف فرمائی کہ ان میں خشیت تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہے نا. اور یہ کہ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو سرداران قریش تھے ان کے اندر وہ خشیت نہیں تھی. تو یہ تو دیکھیے کہ جو اخلاقی حس جو ہے یہ ان کے اندر موجود تھی، ان صحابی کے اندر یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جو ایک انابت ہے، یعنی کہ ایک جو کنیکشن ہے یہ ان کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، خشیت ہے ان کے اندر، تو وہ ہے. اور جو سرداران قریش تھے وہ جو ہیں اس چیز سے خالی تھے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ یعنی کہ تلہا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بیسیکلی کہ عدم التفات. عدم یعنی ہوتا ہے کسی چیز کا موجود نہ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چیز غائب تھی، یعنی التفات، آپ ان کی طرف التفات نہیں فرما رہے تھے، یعنی ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے. یو آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو ہم. ٹھیک ہے، یعنی کہ صحابی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اور تلہا بیسیکلی یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا، لام ہا واو، لہو جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ ہم لوگ اردو میں بھی جو تھوڑی سلیس اردو ہوتی ہے تو اس میں استعمال ہوتا ہے لہو اور لعب. ٹھیک ہے، اور لہو کیا ہے؟ بیسکلی انٹرٹینمنٹ کو کہا جاتا ہے. مطلب بالکل بیسک اگر اس کا ووکیبلری کے اعتبار سے دیکھیں تو انٹرٹینمنٹ ہے. اور یہ جو ہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ اس کی بات ہو جائے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو یہ کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اور انٹرٹینمنٹ آج کل تو دیکھیں اس قدر کیا بولیں ضروری چیز ہو گئی ہے، بلکہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ نیسیسٹی ہو گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے ہم لوگوں کے پیچھے چلی جاتی ہے اس لہو کے چکر میں. اور لہو میں کیا کیا چیزیں آتی تھیں، دس از آلسو کوائٹ انٹرسٹنگ، کیونکہ اب تو جب اگر سنتے ہیں کہ اچھا یہ لہو ہے تو لگتا ہے نہیں یہ تو بہت ضروری چیزیں ہیں. تو بہرحال لہو از انٹرٹینمنٹ، اور یہ بیسکلی اٹ از بیسکلی ٹو بی انگیج ان سم تھنگ دیٹ کیپس یو اوے فرام سم تھنگ وچ از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے ہے؟ یہ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑی جو جس کو کہتے ہیں نا فساد کی جڑ، تو وہ تو ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم لوگوں کا موبائل. کہ موبائل ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہاں یہ وہ سب ہوتا رہتا ہے، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، مطلب اگر لگا ہوا ہے کھانا تو یہ ہم چھوٹے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی امی نے کھانا لگا دیا ہے، بلا رہی ہیں، لیکن اب کسی سے بات ہو رہی ہے، کسی سے چیٹ ہو رہی ہے، کسی کو اسنیپ چیٹ پہ اسٹریکس بھیجنی ہے، کسی کا انسٹاگرام وہ آیا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو چیک کرنا ہے، ان چیک چھوٹ جائے گا تو کہیں ان کو برا نہ لگ جائے. اب یہ لیکن ہے کہ کھانا رکھا ہوا ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن مصروفیت کچھ اور ہے. یا پھر جو اس سے نیکسٹ اسٹیج میں جائیں تو مطلب جس کو کہتے ہیں شادی شدہ بچے والے، تو کیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اریٹیٹ ہو رہا ہے، الجھ رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کا ڈائپر چینج کرنا ہے، جو بھی ہے، لیکن ہم جو ہیں اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ مانتے بھی نہیں کہ ہم فون پہ لگے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہم لوگوں کو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. جبکہ ایکچولی کیا ہے کہ دی ادر تھنگس آر مچ امپورٹنٹ، دے آر ویٹنگ فار اس، دا فون از ناٹ ویٹنگ فار اس. لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہوتا ہے کہ فون پہ اب وہ بات چل رہی ہے، یا مطلب فار دیٹ میٹر جو بھی ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے سارا کام جو ہوتا ہے وہ سب بیکار ہی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک بار نظر اور ہاتھ سے فون ہٹ جائے نا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں، جو زمانے سے پڑی ہیں. مطلب گھر کے اگر حالات دیکھیں تو آج کل وہی ہو گیا ہے کہ زمانے سے بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ اس میں کہ ہاں اتنی ارجنٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے ہو جائیں گی جب موقع ملے گا. تو آج کل تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موقع ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ موقع ملنے سے پہلے فون ہاتھ میں آ جاتا ہے نا. تو جو فارغ ٹائم ہوگا
تبھی پھر اور چیزیں ہوتی ہیں. مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، فار انسٹنس الماری صاف کرنا ہے، کچھ اندر کی صفائی کرنا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو بنا کے رکھنی ہے، مطلب جو لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے، کوئی کپڑا ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے. مطلب ہم یہ بہت بیسک بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو جو پڑھائی لکھائی، جو نوٹس بنانے ہیں، جو ایگزام کی تیاری کرنی ہے، جو اپنا ڈیلی جو بھی ہوم ورک ہے یا پڑھائی ہے، یا کچھ آپ کی سوشلائزنگ ان دا سینس آف آپ کو کہیں پہ عادت کرنی ہے، کہیں تعزیت کے لیے جانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کسی رشتہ دار یا کسی دوست احباب سے زمانے سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، تعلق بھی نیئرلی جیسے ختم ہو گیا ہے، لیکن فون سے فرصت ملتی ہی نہیں ہے، تو پھر اور کوئی چیز تو ممکن بھی نہیں ہے. تو بیسکلی لہو کیا ہے؟ لہو از اینی کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ. اور انٹرٹینمنٹ تو یہ آپ وہ کر دیں، کیونکہ اب ہم لوگوں کو واقعی انٹرٹینمنٹ لگتا نہیں ہے، جبکہ یہ ہے شیئر انٹرٹینمنٹ. مطلب تلاوت کتنی ہوتی ہے، کتنی ریگولرلی ہوتی ہے، دن میں ہم کتنی بار اٹھاتے ہیں، اور ہم فون کتنی بار اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں جو ضروری ہے، کہ بھائی کسی کا فون آیا ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہے، اور وہ تو کرنا ہی ہے. دیکھیں جو بھی چیزیں، سہولتیں، جو بھی آسائشیں، آسانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں نا، نعمتیں، تو اس کو ہم اچھے سے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. ایک حد سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ نقصان دہ ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد بھی جو دیے ہیں نا، تو جب تک اس میں بیلنس ہے نا، تب تک سب صحیح ہوتا ہے. یہ حقوق العباد جس کا سوال ہوگا قیامت کے دن، ہے نا، یہ اس کی بات ہم کر رہے ہیں. تو جو اس کے علاوہ کی چیزیں ہیں وہ تو ہم لوگ خود سمجھدار ہیں کافی کہ کتنی ضروری ہیں. تو بیسکلی جو حقوق العباد ہے نا، وہ بھی اگر ہم کسی کو اس کا جو حق ہے اس سے زیادہ دینے لگتے ہیں نا، تو ڈیفینیٹلی دوسری طرف حق تلفی ہونے لگتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب حقوق العباد میں بیلنس رکھنا ہے، تو یہ جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں، یہ جو اضافی چیزیں ہیں، ان میں بیلنس رکھنا تو بہت ضروری ہے. دیکھیے کھانا نہیں کھاتے ہیں تو کمزوری ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں نا، کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اس کے برعکس ان دی ادر مینر، اگر کھانا ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے بھی تو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو صحت کے لیے خراب ہے. تو بیسکلی یہ دین جو ہے نا، یہ میانہ روی اختیار کرنے کا نام ہے. اور یہ حدیث شریف کا مفہوم ہم بتا رہے ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں نا، ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ آپس کی ہم لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دین میں میانہ روی، یعنی کہ دا مڈل پاتھ، عدل، جو ایک بیلنس ہے، وہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور لہو جو ہے، لہو از انٹرٹینمنٹ، اور یہ ہر ایک وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ کا مقصد ہے نا، اس سے ہٹا دے، اس سے آپ کا دھیان ہٹا دے. ٹھیک ہے، تو اٹ از ٹو بی انگیجڈ ان سم تھنگ دیٹ کیپس یو اوے فرام سم تھنگ وچ از مور امپورٹنٹ ٹو بی ڈن. ٹھیک، تو یہ کہ، اور یہ جو ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. ٹھیک ہے، ریلیٹیو ٹرم اس حساب سے کہ بھائی کسی کے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ ہے، کسی کے لیے کوئی اور چیز امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے لیے ہی کبھی کوئی اور چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کبھی کوئی اور چیز. مثال کے طور پہ بہت ایک سمپل سی مثال ہے کہ بھائی جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک ماں باپ، بھائی بہن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شادی کے بعد، اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنی پرائیورٹیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بتایا ہے اس کے حساب سے شادی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ازواج ہیں، یعنی جو بھی اسپاؤس ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہے، وہ ضروری ہو جاتے ہیں. اور بات وہی ہے کہ عدل کی ضرورت ہے، بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اسپاؤس ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے سر پہ سوار کہ اس کے علاوہ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو بھی جس سے بھی شادی ہوئی، اور ہم شوہر اور بیوی دونوں کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ تو ہے، لیکن یہ کہ نہیں میں اپنے ماں باپ، بھائی بہن، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ان کا حق ادا کرتے کرتے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو زوج ہے، یعنی کہ چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، اس کی حق تلفی ہونے لگتی ہے. تو دونوں چیز جو ہے، دونوں خراب ہے، اور دونوں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا، اٹ از ناٹ ہیلدی ایٹ آل. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا، جو حکم دیا ہے، وہ بیلنس مینٹین کرنے کو کہا ہے ہر چیز میں، ہر پیرائے میں، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو لہو ہے نا، یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ وقت کے اعتبار سے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. پرائیورٹیز جو ہیں وہ ہماری زندگی کی وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر مطلب ہم لوگوں کے لیے جو بہترین، جس کو کہتے ہیں نا دا بیسٹ ڈیل، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پرائیورٹیز جو سیٹ کریں وہ اس حساب سے کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کہی ہیں.
ٹھیک ہے. تو الگ الگ سٹیجز میں کیا کیا پرائیورٹیز ہیں، کیا نہیں ہیں، اور کس کو کتنی امپورٹنس دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں دین میں. قرآن شریف ایک ایک چیز بہت کھول کھول کے بتاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وقت ہے سمجھنے کا اور اس کو جاننے کا اور اس پہ غور و فکر کرنے کا اور اس کو وقت دینے کا، یا پھر ہم سب لوگ اپنی اپنی چیزوں میں اپنی اپنی جو بھی مصروفیات ہیں اس میں اتنے مصروف ہیں اور اتنے کھوئے ہوئے بلکہ غافل ہیں کہ ہم کو کسی کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے. تو بہرحال لہو تو وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اچھا ایک اور دیکھیں، اب ہم کو یہ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے یا کسی اکابرین میں سے کسی کا قول ہے، لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کی ضرورتیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنا ہو بس ہمارے پاس کہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ بس پوری ہو جائیں، تو چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی تھوڑا سا ہو لیکن دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ کہیں بہتر ہے اس چیز سے جو کہ زیادہ ہو اور کثیر ہو بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے. تو اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ہم ایک بار پھر سے وہ کر دیتے ہیں کہ اگر دنیا کی ضرورتیں بس پوری ہو جائیں، چاہے وہ قلیل ہو، تو یہ بہتر ہے اس چیز سے جو کہ زیادہ ہو، کثرت سے ہو، لیکن اس کی وجہ سے غفلت طاری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی لہو سے بچائیں، اور لہو ہر انسان کے لیے الگ چیز ہوتی ہے. کسی کا آبسیشن اس کے دوست ہوتے ہیں، کسی کا آبسیشن جس کو کہتے ہیں نا نئی ریسیپیز ٹرائی کرنا ہے، کسی کا آبسیشن صرف صفائی ہے، کسی کا آبسیشن سوشلائزنگ ہے، کسی کا آبسیشن فون ہے، اور کسی کا کچھ اور ہے. تو یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. یہ ہم سب لوگوں کو جو ایک محاسبہ ہے نا، یہ ایک بہت جامع چیز ہے. ہم کو خود محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا آبسیشن کیا ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں، کوئی سیلف آبسیسڈ ہوتا ہے، کسی کو آبسیشن اپنا آپ ہے کہ اس کے علاوہ اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں اور اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہر طرح سے، ہر پیرائے میں. لائک بیسکلی فرام ایوری پرسپیکٹو وی ہیو ٹو کیپ اے چیک آن آور سیلوز انشاءاللہ. تو یہ آ گئی بات تلہا کی. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے، یہ بیسکلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے دیکھیں تو یہ چیز مطلب ایک کام کر رہے تھے، ایک چیز میں مشغول تھے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ کام، یعنی کہ ان سرداران قریش کو وہ کرنا اتنا اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اچھا اب یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک چیز یہاں پہ اور تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے زیادہ اور یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم لوگ کسی کے بارے میں یہ بات کہہ پائیں خود سے، مطلب اپنا ججمنٹ دے دیں کہ بھئی یہ چیز یا یہ شخص یا یہ لوگ زیادہ ضروری ہیں اور وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ ماشاء اللہ ان دا سینس کہ ایکسیپٹ یہ جو کہ بالکل صریح، بالکل کھلے الفاظ میں شرعاً وہ چیز پروون ہے. تو اگر اس طرح سے نہیں ہے، یعنی شرعی طور پہ اگر وہ چیز پروون نہیں ہے، تو ہم لوگ اپنی طرف سے یہ ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتے ہیں، ان کے دلوں کو دیکھا ہے. یعنی جو سرداران قریش تھے ان کو بھی، اور یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بھی. ٹھیک ہے. ان کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے تھے، ان کی نیت ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہیز اے رائٹ اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ. ہم لوگوں کے پاس یہ ججمنٹ پاس کرنے کا اختیار کسی نے نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال پتہ تھا، ان کی نیتیں پتہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا نا کہ وَهُوَ يَخْشَى، کہ جو صحابی رضی اللہ عنہ جو آئے ہیں ان کے دل میں خشیت تھی، لیکن یہ جو جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ تھے، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ استغنا تھا. یعنی they were not even bothered. ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی. ان کو تو جس کو کہتے ہیں نا دل جو ہے وہ اس چیز سے بالکل خالی تھا. تو خشیت تو کہیں چھو کے بھی نہیں گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کیا ہے کہ وہ استغنا تھے، مطلب they didn't even care. تو کیا ہے، تو پھر انہوں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ بھئی ان کے لیے اپنا وقت برباد نہ کریں، ان میں جس کو کہتے ہیں نا there is no hope. تو بہرحال
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عدم التفات جو آپ نے ان کو دکھائے، یعنی جو صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، تو ان کو نہ دکھائیں، بلکہ یہ جن کی طرف آپ متوجہ ہیں اس وقت، یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو اتنی زیادہ توجہ دی جائے۔ اب اس کے بعد کیا آیا ہے، جب یہ بات پوری کلیئر ہو گئی اور یہ سب ہو گیا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور اس سے تلہا جو ہے یہ دوسرا وزن ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ لہو سے آیا ہے، اور لہو کی کافی ہمارے خیال میں جتنا وقت اجازت دیتا ہے تو اتنی تو تفصیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لہو اور لعب سے بچائیں، آمین۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ، کلا انہا تذکرہ، آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے، یہ تو ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا بتانے، کلا جو ہے نا، کلا یعنی اس کا مطلب جو ہوتا ہے ویسے ہرگز نہیں، مطلب آپ ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس کے لیے ہو رہی ہے، کہ آپ کیا نہ کیجیے، یا تو یہ ہے کہ بھئی یہ جو آپ ان کو اس طرح سے دعوت دے رہے ہیں اور اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں انکساری کے ساتھ اور وہ ہے، تو آپ وہ نہ کیجیے، یا پھر یہ بیسیکلی یہ ہے کہ بھئی آپ ان کے اوپر اور جس کو کہا جاتا ہے نا ٹائم ویسٹ نہ کیجیے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور اچھا، اب یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا، اور یہ وقتاً فوقتاً ہم بولتے بھی رہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مکی آیات ہیں، ٹھیک ہے، مکی صورتیں ہیں یہ سب، تو یعنی کہ جب یہ نازل ہو رہی تھیں تو یہ انہی کے اوپر، یعنی یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور یہ بھی سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ چاہے جتنا بھی جس کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف وہ کریں، جو بھی کچھ بھی کریں، لیکن بہرحال ان کے کان میں تو پڑتی تھیں یہ سب چیزیں، ہے نا۔ تو کلا جو ہے انہوں نے جب یہ سنا ہوگا، ان کے کان میں یہ چیز گئی ہوگی کہ ہرگز نہیں، ہے نا، تو دس از لائک زجر، ایک ڈانٹ کی طرح بھی مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ان سرداران قریش کے لیے ہو کہ ہرگز نہیں، مطلب آپ کے لیے یہ اس طرح سے نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کلا انہا تذکرہ، اب انہا جو ہا کی ضمیر ہے نا، یہ تذکرۃن، یہ تذکرہ جو ہے اس کے اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تذکرہ یہاں پہ تذکرۃن جو ہے یعنی کہ تا مربوطہ جو ہے وہ مؤنث کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ ہے یہ بیسیکلی۔ اچھا، یہ تو تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہوگی، لیکن اب اس کا مطلب کیا ہے، اب یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اور سمجھنے والی چیز ہے۔ تذکرہ جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، تذکرہ کہا جاتا ہے جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں تذکرہ ہو رہا تھا، یاد دہانی، ٹھیک، تو یاد دہانی ہے کہ بے شک یہ جو ہے نا ہرگز نہیں، یہ جو ہے یہ یاد دہانی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ قرآن شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک یاد دلانے والی چیز ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ کلا انہا تذکرہ، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاص اور خلوص کی وجہ سے جو اپنے آپ کو بچھا دے رہے ہیں نا، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دعوت جو ہے نا، یعنی کہ جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، تو جو دعوت کا مقام ہے وہ مجروح ہو جائے، یعنی کہ وہ نیچا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا رتبہ گر جائے، یا پھر لوگوں کی نگاہ میں بیسیکلی وہ اس کا رتبہ یا سٹیٹس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے گر جائے، تو کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو قرآن شریف ہے وہ بلند ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ ان کی زبان میں یعنی عربی زبان میں ہے، تو یہ زبان کے اعتبار سے ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کوئی وہ ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی زبان میں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس کا ترجمہ پھر آیت کا کیا ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے، یعنی اس حد تک ان کی رعایت نہ کیجیے کہ جو طلب والے لوگ ہیں، یعنی کہ
جہاں پہ ان پرٹیکولر صحابی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ویسے کہ یہ جو طلب والے لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے جو کہ نہیں کرنے والا تھا، دعوت کا کام کر رہے تھے، اور نبیوں کی تو یہ سنت رہی ہے نا کہ دعوت کا کام جو ہے وہ کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو فرعون کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نا، جو سردار تھا، جو لیڈر تھا اس وقت کا، تو اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا تھا۔ تو دعوت کا کام جو ہے یہ تو نبیوں کی سنت رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کر رہے تھے۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو سنت ایک رہی ہے، اور اس میں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر جو حکم دیا ہے اپنے نبیوں کو تو وہ کیا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا نرو کنٹرول جو ہوتا ہے، جو سینٹر ہوتا ہے جس بھی کمیونٹی کا یا جس علاقے کا، جس بھی تہذیب کا، تو وہی جو ہیں وہ اولین مخاطب ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا۔ اور اگر وہ سمجھنا ہے یعنی کہ جو لیڈرز ہیں، جو تھوڑی پوزیشن والے ہیں، اس لیے کہ جب اگر ان کو دعوت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے پھر جب وہ اسلام لاتے ہیں یا جب وہ دعوت قبول کرتے ہیں تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور تمام لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں، ٹھیک ہے، یعنی دعوت قبول کرنے میں۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو بھئی دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی رہا تھا طریقہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سردار تھے، جو چیفز تھے، جو اس جگہ کے، اپنے علاقے کے جو بڑے رتبے والے لوگ تھے، ان کو وہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، پھر جو ان کے ماتحت ہیں وہ اپنے آپ دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سنت جو تھی اسی کو ہی فالو کر رہے تھے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا انہا تذکرہ، تو قرآن کے لیے تذکرہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ کئی جگہ یہ بات آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور قرآن کے لیے یہ جو لفظ ہے نا تذکرہ، یہ بہترین تعبیر ہے قرآن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ قرآن جو دعوت پیش کرتا ہے نا، تو جو اس کی جو بنیادی جو بھی حکمت ہے اور جو جو فلسفہ جو ہے قرآن کا، ٹھیک ہے، وہ در حقیقت فطرت انسانی کی ایک جانی پہچانی چیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انسٹنکٹس ہم لوگوں کے اندر ڈالے ہیں، اور قرآن جو ہے نا یہ انہی چیزوں کو ابھارتا ہے، یعنی ان چیزوں کو یاد دلاتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ چیزیں مضمر رکھی ہیں، قرآن جو ہے وہ اس کو اجاگر کرتا ہے۔ تو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ کلو مولود، مطلب جو بھی پیدا ہوتا ہے بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو جو بھی ہے یہود نصارہ یا مجوسی یا اور جو بھی اور مذاہب ہیں وہ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ انسٹنکٹ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر رکھا ہے، وہ فطرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، وہ ہمارے اندر ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی سورہ فاتحہ میں بھی ہوئی ہے، یہ بات سورہ نبا میں بھی ہوئی ہے، تو بہرحال واللہ عالم سورہ نبا یہ بہرحال پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہے فطرت یہ ہم لوگوں کے اندر مضمر ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ پردے پڑ گئے ہیں، یعنی کہ جو ماحول کے اثرات جو ہوتے ہیں نا اس سے اس کے اوپر گرد و غبار آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو روح کا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، تو وہ تو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو معرفت رب ہے وہ بھی موجود ہے ہمارے اندر، جو محبت رب ہے وہ بھی موجود ہے، بس اس پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ تو کیا ہے، اگر اس کو کسی چیز سے اگر وہ کرنا ہے نا، مطلب جیسے سمجھنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ اوپر سے اگر راکھ پڑی ہوئی ہے تو کیا جو اندر کا انگارہ ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، بس یہ کہ اوپر سے وہ دھول ہٹ جائے، وہ راکھ ہٹ جائے تو وہ انگارہ جو ہے وہ نظر آئے گا، کیونکہ وہ اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو تذکرہ سے کیا مطلب ہے کہ یاد کرا دیتا ہے، یہ جو قرآن ہے نا یہ یاد کراتا ہے آپ کو، وہ جو اندر آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں جو چیز ڈالی ہے نا اس کو ابھارتا ہے، اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور اس کی مثال بہت ایک بیسک سی جو چیز ہے کہ آپ کے پاس، جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا آپ کے پاس علم ہے،
ٹھیک. لیکن کسی وجہ سے آپ اس کو بھول گئے ہیں. بھول گئے ان دا سینس کہ ہے کہیں وہ آپ کے یادداشت میں کہیں اندر چلا گیا ہے. یو نو اٹ بٹ دین کیونکہ وہ شاید استعمال نہیں ہوتا ہے یا اس کا بار بار ذکر نہیں ہوتا ہے یا جو بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ کہیں اندر دب گیا ہے. لیکن جب کبھی بات ہوتی ہے یا کوئی ذکر ہوتا ہے یا کوئی چیز آپ کو دکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو یادداشت کی ایک گہرائی میں چلی گئی تھی وہ چیز، وہ پھر ابھر کے باہر آ جاتی ہے نا. تو یہ جو ایک جس کو کہا جاتا ہے مینٹل ایسوسیشن کائنڈ آف اے تھنگ، کہ آپ کسی چیز سے کسی انسان کو، کسی شخص کو، کسی چیز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ ویسے کبھی ذکر نہیں ہوا، بہت زمانے سے کچھ بات نہیں نکلی، تو وہ جو ہے وہ دبی ہوئی ہے کہیں اندر نیچے، یعنی آپ کی یادداشت میں دبی ہوئی ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ، لیکن پھر آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کا تو ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ کو وہ چیز بھول گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی یادداشت میں وہ کہیں نیچے چلی گئی تھی چیز، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ چیز سامنے آتی ہے تو کیا آتا ہے کہ ہر چیز یاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا ایکچولی کوئی کانشیس ایفرٹ تھا نہیں یاد کرنے کا، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنا بڑے فارغ ہو کے بیٹھے ہیں کہ چلو میں اس چیز کو یاد کروں. تو آپ نے ایسا کوئی ایفرٹ نہیں کیا تھا. بس یہ ہے کہ آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھے نہیں تھے، لیکن مینٹل ایسوسیشن جو ہے نا جس چیز سے تھا، جب وہ سامنے آئی تو یاد بھی آ گئی. اور کیا ہوا کہ جس نے وہ چیز دی تھی پھر وہ بھی یاد آتا ہے، پھر وہ وقت بھی یاد آتا ہے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے جو بنیادی حقائق جو ہیں اس کائنات کے، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان ہے، ٹھیک. اور یہ جو ہے فطرت انسانی کے اندر یہ موجود ہے. قرآن جو ہے وہ اس کو ابھارتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کراتا ہے. اسی لیے قرآن کو تذکرہ اکثر قرآن شریف میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف کو تذکرہ بار بار کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ یاد دہانی کے لیے، یہ یاد کرانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اگر ویسے سمجھنے کے لیے اگر یہ بہت گاڑھی اردو ہو گئی تھی تو یہ ہے بیسکلی دیٹ وی ہیو بین پری پروگرامڈ ٹو نو اللہ، ٹو لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ نور اندر موجود ہے. جب اس میں ایمان کا نور آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ. تو یہ والی بات ہو جاتی ہے. تو انہا تذکرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مت کیجئے، یہ جو ہے نا یہ تو ایک تذکرہ ہے، یعنی کہ دس از اے ریمائنڈر، یہ تو ایک یاد دہانی والی چیز ہے. تو آپ اس کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو اتنا نیچا نہ گرائیے، ٹھیک ہے. فمن شاء ذکرہ، اب کیا ہے کہ پھر جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لیں. اب یاد ہوگا سورہ کہف میں بھی یہ بات ہوئی تھی. سورہ کہف آیت نمبر 28 اور 29 ہے نا. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. یہ سورہ کہف میں بھی آیا ہے. تو یہاں پہ ایک وہ جو ہے نا، یہ پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ جو چاہے اس کو قبول کر لیں. تو یہ والی جو بات ہے نا، یہ وہی والا ہے جو ہمارے خیال میں اس سے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو ایک اختیار ہے نا، تو یہ اس طرح سے، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس نے اس کو قبول نہیں کیا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا، ٹھیک. تو فمن شاء ذکرہ، یہ بات ہو گئی. اور یہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر طلب نہیں ہوتی ہے کسی میں تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی یہ قرآن سناتے رہیں، آپ اس کو حکمت بتاتے رہیں، آپ اس کو جس کو کہا جاتا ہے نا حکمت کی موتی، آپ اس کے سامنے بکھیرتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے سب بیکار ہوتا ہے، کوئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے. تو ایک جو چیز بہت ضروری ہے وہ کیا ہے کہ طلب ہونی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ طلب ہونی ضروری ہے. اور ایک بار پھر سے کہ وی آر نو بڈی ٹو جج دوز تھنگس. اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے، وہ صلاحیت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر وہ عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کس سے وہ کرنا فائدہ مند ہے، کس سے بیکار ہے. جس کو کہتے ہیں نا حق اور ناحق کی جو تمیز ہے، صحیح اور غلط، گناہ اور ثواب والی جو چیزیں ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ ہم کو فرق کرنے والا، اس کی تمیز کرنے والا بنا دے.
اچھا، اب فمن شاء ذکرہ، ٹھیک ہے، ذکرہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ مذکر ہے اور یہ قرآن شریف کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کی جو 4 آیات ہیں یہ جو ہے یہ قرآن شریف کے سلسلے میں، اور قرآن شریف بیسکلی یہ جو کلام اللہ ہے بیسکلی اس کے سلسلے میں آئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ سبحان اللہ، مطلب یہ تو بس قرآن شریف کے اس کے لیے بھی اگر سن لیں اور پھر صرف یہ تصور کر لیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی اس کی جو حقیقت ہے وہ اگر کھل جائے تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ کروائیں عافیت کے ساتھ۔ تو کیا ہے کہ وہ معزز، بلند مرتبہ، پاکیزہ صحیفوں میں، نیک بزرگ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مفہومی ترجمہ ہم ان 4 آیات کا بتا رہے ہیں، اور یہ فی صحف مکرمہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات یہاں سے اب شروع ہوتی ہے، اور یہ جو 4 آیات ہیں یہ ایک ہی مفہوم بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ صحیفہ ہوتا ہے وہ چیز جو کہ کھلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کوئی کاغذ ہوتا ہے جب وہ کھلا ہوتا ہے اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ لکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو کہ بہت بلند ہے، مرفوعہ، رافعہ، ٹھیک ہے۔ اسی سے رافع یا رافعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ رفعت سورہ غاشیہ میں بھی آیا ہے نا، تو رفعت یہ جو ہے یعنی بلند کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مراد جو ہے فی صحف مکرمہ، یہ جو ہے یہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے یہ کہ یہاں سے یہ جو 4 آیات ہیں نا یہ قرآن شریف جو ہے یہ ان صحیفوں میں ہے جو بہت باعزت ہیں، صحف مکرمہ، ٹھیک ہے۔ مکرم باعزت ہے، مکرم ہے، یعنی کہ جن کا بڑا احترام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ ہے، یا پھر یہ کہ الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ الفاظ یوز کیے ہیں نا، لوح محفوظ ہے، کتاب مکنون ہے، الکتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان صحیفوں میں ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اوراق ہے، ورق یعنی پیپر، جو پیجز کہہ لیجیے اس کو انگلش میں، لیکن یہ کیا ہے کہ اوراق میں ہے جو بہت باعزت ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلند، اعلیٰ، مرفوع، ٹھیک ہے، بلند اعلیٰ ہیں، اونچی شان والے ہیں، اور کیا ہے؟ مطہرہ یعنی کہ نہایت پاک۔ اور یہی مفہوم ایک اس میں بھی آیا ہے، سورہ واقعہ میں ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے، کہ ان کو جو چھونے والے جو فرشتے بھی ہیں نا وہ بھی نہایت پاک، ٹھیک، یعنی کہ وہ ہیں۔ ابھی چلیے یہ 4 وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا بتاتے ہیں۔ مطہرہ نہایت پاک، ٹھیک ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، ایسے لوگوں یعنی ایسی ہستیوں کے ہاتھ میں ہے، جو کون ہے؟ سفرہ۔ اب سفرہ کیا ہے؟ سفرہ بیسکلی جمع ہے، اور کس کی؟ یہ سافر کی بھی جمع ہو سکتی ہے اور سفیر کی جمع، ٹھیک۔ اب سافر کون ہوتا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے، سافر لکھنے والا۔ اب اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا ثلاثی مجرد، وہ کیا ہے؟ سین، فا اور را، اور یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کشف ہونا، یعنی کہ بیسکلی کسی چیز کا کھلنا، انکشاف جو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی چیز جو سامنے آ جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کتاب، ٹھیک ہے، کتاب میں چیزیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو اس سے ظاہر سی بات ہے اس سے ہمیں علم ملتا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ چلتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، ذہن کھلتا ہے، آپ اس کو جس طرح سے بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سفرہ۔ اب ایک اور سفرہ جو ہم سفر کہتے ہیں، جو اردو والا سفر، ٹریولنگ، ٹھیک ہے، یہ انگلش والا سفر نہیں ہے بھائی۔ تو یہ سین فا را، ٹریول جس کا ترجمہ ہوگا، تو اس وجہ سے کیونکہ جب سفر سے بھی نئے حقائق
کھلتے ہیں، منکشف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نئی معلومات حاصل ہوتی ہے، جو ہمارا ایک جس کو کہتے ہیں نا ذہنیت کھلتی ہے، ہورائزن جو ہے ہمارا کھلتا ہے، سفر میں جاؤ تو بہت نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جن کے ساتھ آپ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتہ تھیں، جس جگہ پہ آپ سفر کر کے پہنچتے ہیں وہاں کے بارے میں آپ کو نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، تو اس لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، نئے حقائق منکشف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ہی اسفار اگر یہ کہ تھوڑا سا بھی حدیث شریف کسی نے ویسے پڑھا ہے تو ایک وہ ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اس میں کیا ہے کہ یہ جو صبح کی جو روشنی جو ہوتی ہے نا اس کو بھی اسفار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسفار میں پڑھتے ہیں فجر کی نماز، یا جب اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اس وقت پڑھتے ہیں، تو اس میں بہرحال وہ ہے تھوڑی سی مختلف رائے، لیکن یہ کہ اسفار کیا ہے، روشنی کو، اور وہ کیوں، اس لیے کیونکہ اس سے بھی چیزیں کھلتی ہیں، یعنی کہ جب روشنی ہوتی ہے جب صبح کی تو بہت ساری چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سفیر جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، جو پیغام لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں جہاں پہ وہ پہنچتا ہے اپنا پیغام لے کے، تو ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے لیے بھی کوئی ایک ایسی نئی چیز ہے جو کھلتی ہے، تو اس لیے سفیر کو سفیر کہا جاتا ہے، یعنی پیغامبر، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ سفرہ ہیں، کہ وہ کلام الہی نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لاتے ہیں اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ بِأَيْدِي سفرہ، تو سفیر یہ ہو گیا، اور اسی کی جمع جو ہے وہ ہو گئی سفرہ، ٹھیک ہے، یعنی کن کے ہاتھوں میں ہے، سفرہ کے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، کرام بررہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی آیت نمبر 16 جو ہے نا، کرام بررہ، یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان لکھنے والوں کی شان کیا ہے، وہ خود بہت باعزت کریم ہے، کرام، ٹھیک ہے، باعزت ہیں، کریم ہیں اپنی شان میں، یعنی وہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھی فرشتے تو ویسے بھی مطلب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں نا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ یہ ایکسکلوسیو فرشتے ہیں جو کہ کیا ہے کہ بہت باعزت ہیں، کریم ہیں، ان کی شان جو ہے وہ بڑی کریم اور باعزت ہے، اور بررہ جو ہے یہ بارن کی جمع ہے، جیسے سفرہ ہے سافر یہ سفیر کی جمع، ویسے بررہ جو ہے یہ بارن کی جمع ہے، یعنی بررہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی جمع ہے، اور یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہے نہایت نیک، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ یہ نہایت نیک وفادار فرشتے جن سے کوئی اندیشہ ہی نہ ہو کہ وہ عہد کی خلاف ورزی کریں گے، ٹھیک ہے، جو حق تلفی کبھی بھی نہ کریں، نہ ان سے گمان ہو، نہ کوئی اندیشہ ہو کہ وہ کسی بھی طرح کی حق تلفی کریں گے، تو یہ ان کو جو ہے وہ بررہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ قرآن شریف کا کیا مقام ہے، یہ جو لوح محفوظ ہے، اور یہ کس بلند مرتبے کی چیز ہے کہ فرشتوں میں بھی نہایت جس کو کہا جاتا ہے نا شان والے، کریم اور بررہ، یعنی کہ نیک، نہایت نیک، وفادار، جن سے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ وہ عہد کی خلاف ورزی کریں، جن سے کسی طرح کی بھی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہو، یہ ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ نقل کر کے یعنی کلام الہی کو اوپر سے لے کے اور پھر وہ نیچے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے بھی جو صحیح جو رسول تھے ان تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیونکہ یہ قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے تھے، یہ لوگ نہیں، یہ فرشتے، اور یہ کون تھے، یہ ہے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو سید الملائکہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بات ان سب کی۔ اب یہاں پہ نا یہ جو بات آئی ہے نا پھر سے قرآن شریف کی، تو یہ ہے تذکرہ، ہے نا، اور تذکرہ یہ ذکرہ اس سے پہلے بھی آیا ہے نا،
آیت نمبر 4 میں فتنفعہ الذکریٰ ہے نا، ذکریٰ ہے اور اس کے بعد پھر تذکیرہ بھی آیا پھر سے، ٹھیک ہے، اور دونوں جو ہے یہ مؤنث کے صیغے ہیں، تو انہا تذکرہ، تو یہ والی جو ہے نا بات آیت نمبر 11 میں جو آئی ہے، تو تذکرہ اور اس سے پہلے ذکرہ یہ دونوں مؤنث ہے، تو یہ انہا جو ہے یہ ان دونوں کو بتا رہا ہے، جو آیت نمبر 4 میں ہے اور پھر یہ جو آیت نمبر 11 میں دوبارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسکلی جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں نا وہ کیا ہے کہ یہ جو دعوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ہلکی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پیغام جو پیش کیا جا رہا ہے نا یہ بہت اونچا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا جس کو کہتے ہیں نا نیچے نہ بچھا دیں، اتنا نیچے نہ گرائیں، اس لیے کہ کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں یہ دعوت تو اعلیٰ بلند مرتبہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس دعوت کے لیے کبھی کبھی جو داعی ہے، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ساری چیزیں تو اسی طرح سے ہی ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی داعی اتنا اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا تذلیل اپنی کرتا ہے، یعنی اتنا بچھا دیتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لگنے لگتا ہے کہ بہت ڈیسپریشن دکھنے لگتی ہے بیسکلی، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بہت ضرورت ہے ان کی کہ بھائی وہ بس قبول کر لیں تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بڑا احسان کریں گے وہ ہمارے اوپر، تو یہ والا اگر وہ ہو رہا ہے نا تو جو دوسرا شخص ہے نا جو دیکھنے والا ہے تو اس کو یہ نہیں لگے گا کہ ہاں بھائی آپ اس کے لیے بھلا چاہ رہے ہیں، اس کو یہ لگنے لگے گا، اس کو یہ گمان ہونے لگتا ہے پھر کہ شاید یہ کرنے سے اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا پھر یہ کرنے سے یعنی میں اتنا بلند مرتبہ ہوں کہ اگر میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا تو مطلب جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر، یو نو دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ۔ تو بیسکلی بات جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے نا وہ یہ کہ اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ بہت اونچی چیز ہے، یہ قرآن جس کی طرف کی بلایا جا رہا ہے یہ بہت بلند مرتبے والی چیز ہے، اس کو تو ہینڈل کرنے والے اتنے بلند مرتبے والے ہیں، اور یہ جو صحیفے ہیں یہ اپنے آپ میں کیا ہے، مرفوعات مطہرہ ہیں، ہے نا، مکرمہ ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت اونچی ہیں، تو ان لوگوں کو کہیں یہ خیال نہ ہونے لگے کہ یہ جو ہیں یہ بڑے بلند مرتبے والے ہیں نعوذ باللہ، یا ان لوگوں کو یہ نہ لگنے لگے کہ ہم اگر یہ دعوت قبول کر لیں گے تو اس جس کو کہتے ہیں نا قرآن کی نعوذ باللہ وقت بڑھ جائے گی، یا پھر سٹیٹس ہمارا اتنا اونچا ہے اور ہم اتنے بڑے بلند مرتبے والے ہیں کہ ہم اگر یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر اس سے ان کی عزت بڑھے گی، ٹھیک ہے، تو یہ والی جو ہے نا کیفیت، تو بیسکلی اس کے لیے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے مت کیجیے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیسکلی قرآن شریف کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دعوت کا جو کام ہے نا اس کا ایک مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بلند مرتبہ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام کی دعوت اور قرآن شریف جو ہے یہ ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہے کہ ہم اپنا ڈیسپریشن دکھائیں ان لوگوں کو جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تکبر اور کبر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے سامنے اتنا ڈیسپریٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے اتنا زیادہ بچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چاہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں چاہے وہ نہ کریں لیکن اس کا رتبہ جو ہے، اس کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، اور یہ کہ اس سے بہرحال جس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف کا جو ایک وہ ہے نا رتبہ وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، جو کہ مطلب ہم کو تو وہی ہے کہ جب ہم لوگ خود تفسیر اور یہ سب کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پتہ ہونے سے زیادہ جو ہے کہ یہ ہم لوگوں کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ ایسا ویسا کلام نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے ہی تبلیغ اور تعلیم کا جو ایک اصول ہے وہ بتایا جا رہا ہے ہم کو یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام بیک وقت آ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھے، ایک تو یہ تھا کہ مسلمان کو تعلیم دینا تھا، اور اس کے تزکیہ کی بات تھی،
اور اس کی دلجوئی کا مسئلہ تھا، اور دوسری طرف غیر مسلمانوں کی ہدایت کے لیے محنت کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں نے یہاں پہ ہم کو کیا بتایا ہے، اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ پہلا کام جو ہے وہ دوسرے کام پر مقدم ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ہے بیسیکلی. اور یہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کا حال اور ان کی نیتیں اللہ تعالیٰ جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اور اس میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو الگ الگ چیزیں کہ بھائی اب وہی جو پرائیورٹیز والی بات جو ہوئی تھی نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں پھر اگر کوئی غیر مسلمان ایسا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر اس سے ابھی بات کریں گے اور وہ بس اس کو کہتے ہیں نا آپ کی دعوت قبول کر لے گا اور قبول کر لے گا اسلام، تو پھر یہ والی جو چیز ہے یہ پھر الگ ہے. اس لیے کہ شہادت وہ لے جتنی جلدی لے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نصیحت ہے، یعنی کہ تذکرہ. اور نصیحت جو ہے نا، تذکرہ یعنی ریمائنڈر ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ علم نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن شریف کو، تذکرہ بتایا ہے. تو یعنی کہ یاد دہانی ہے. یاد دہانی کس کے لیے ہے؟ آبویسلی یاد اس کو دلایا جاتا ہے جس کو آلریڈی کوئی چیز معلوم ہو، ہے نا. تو یہ علم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں، یہ یاد دہانی ہے، یعنی کہ معلوم آلریڈی ہے، یہ صرف اس کو یاد کرانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے کہ یہ جو طلب والا ہوتا ہے نا اس کے لیے ہی یہ نافع ہوتا ہے، یعنی اسی کو نفع دیتا ہے. فی صحف مکرمہ. ٹھیک ہے، تو صحف سے مراد یہ تو بات ہو گئی، لوح محفوظ ہے وہ اگرچہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ جمع کا استعمال کیوں کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ جو مطلب جو اوراق ہیں نا، یہ جو پیجز ہیں بیسیکلی ان کے اس سے بھی یہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور صحف انبیاء میں وجود قرآن کا مطلب یہ جو ہے یہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے. یہ ابھی تو تھوڑا سا تو ٹائم ہے نا، 2-3 منٹ ہیں، تو اس میں وہ کر لیں کہ جتنے بھی صحیفے وہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، صحف انبیاء میں قرآن شریف کے موجود ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن شریف مقدس جو ہے، جو بنیادی تعلیمات ہیں یعنی توحید ہے، اور الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور صفات کاملہ، اور یہ جو وجود ملائکہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، خیر اور شر من اللہ تعالی، یہ جو بیسیکلی جو ہم لوگ ایمان مفصل اور مجمل جو کرتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موجود رہی ہیں جو بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن شریف میں ایسا نہیں کہ پہلی بار آئی تھی، یہ جو اور بھی صحیفے آ چکے ہیں تو اس میں موجود تھیں. داؤد علیہ السلام کی زبور اور موسیٰ علیہ السلام کی توراۃ، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، تو یہ ساری چیزیں ایک اجمالی طور پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور مکرمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کی تکریم والی چیز ہیں یہ سب. اور بہرحال اتنا تو یہ ہو گیا. پھر انشاءاللہ اب ہم لوگ آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے. قتل الانسان ما اکفرہ. ٹھیک ہے، کہ خدا کی مار آدمی پر کہ وہ کتنا، مطلب یہ کہ وہ ما اکفرہ، وہ کیسا ناشکرہ ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ پھر اب اگلی کلاس میں شروع کریں گے. اچھا، تھرسڈے کو ہماری تھوڑی سی مصروفیت ہو جائے گی تو اس لیے کلاس نہیں ہوگی، یعنی پرسوں انشاءاللہ نہیں ہوگی. اب وی ول بی میٹنگ آن ٹیوزڈے اگین انشاءاللہ ود سورہ عبسہ آیت نمبر 17 انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سورہ عبسہ کی آیت نمبر 17 سے اگلے ہفتے ٹیوزڈے کو پھر سے تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.